اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں اور آپ لائیو ٹرانسمیشن پروگرام ماہ رمضان ہوم ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام یہ لائیو ٹرانسمیشن میں پروگرام کر رہے ہیں دوبارہ۔ سامعین و ناظرین، آج الحمدللہ 4 رمضان المبارک ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پروگرام ماہ رمضان ہوم ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام لائیو ٹرانسمیشن میں آپ سے مخاطب ہے صاحبزادہ محمد عدنان غفور ہاشمی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ کے طبی فوائد اور مسائل اور نماز تراویح۔ تو جس طرح الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے روزہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت بیان کی، اس سے پہلے رمضان المبارک کی قرآن و حدیث کی روشنی میں فضیلت بیان کی۔ روزہ کا جو ذکر ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بدن کی زکوٰۃ ہے اور ایک ڈھال ہے، جہنم سے بچاتی ہے۔ جہاں تک روزہ کے باطنی فوائد ہیں جن کو پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے، اور آج جن کو ذکر کرنا ہے وہ روزہ کے باطنی فوائد نہیں بلکہ طبی فوائد ہیں، جو ظاہری فوائد ہیں، جو روزہ سے ہمیں ظاہری فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ باطنی فائدے اور روحانی فائدے جن کا تعلق باطن سے ہے وہ تو یہ تھے کہ روزہ ہمارے لیے تزکیہ ایمان تھا، ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کرتا تھا اور غریب پرور بنا رہا تھا، اور روزہ ہمارے لیے جہنم کے مقابلے میں ایک ڈھال تھا۔ وہ روزہ کہ جو باطنی طور پر، روحانی طور پر ہمارے لیے بدن کی ایک زکوٰۃ تھا کہ جو ہمارے اندر کو صاف کرنا ہے تو وہ روزے سے ہی صاف ہوگا۔ تو وہ روزہ کے روحانی اور باطنی فوائد تھے، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے روزہ کے فوائد بیان کر رہا ہوں یہ روزہ کے طبی فوائد ہیں کہ روزہ سے ہم جب روزے کو رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں طبی کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو رائے گاں جائے۔ یقیناً روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو
ہم رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے اور یہ ایک ایسا اس کا جو صلہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ روزہ کے طبی فوائد کون کون سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم عام روٹین میں حسب معمول اپنے کھانے کو برقرار نہیں رکھتے، یا تو بہت زیادہ کھانا کھا بیٹھتے ہیں، یا اس سے ہٹ کر ہماری خوراک میں جو ایک ناپ تول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آپ کا معدہ بہت خراب ہو جاتا ہے، ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چکنائی اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جب ہم اپنے کھانے میں خیال نہیں رکھتے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ آیت کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، سورۃ اعراف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو لیکن زیادہ خرچ نہ کرو۔ تو اس سے مراد یہی ہے کھائیں پئیں لیکن اتنی زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں جو فضول خرچی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے کھانے میں بھی ناپ تول کا خیال رکھنا چاہیے، کمی بیشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ درمیان میں جو جتنا بھی ٹائم ہے، 7 گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے، جتنا بھی ٹائم بنتا ہے اس لحاظ سے ہم بھوکے رہتے ہیں۔ تو ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، جب پیاس برداشت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر بالکل معدہ خالی ہوتا ہے، اور ہمارے اندر قوت، توانائی اور طاقت اور ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن جب روزہ افطار کرتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں ہمارے جگر کے اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے جب پانی سے افطار کرتے ہیں۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ درمیان میں جتنا بھی ٹائم گزرتا ہے تو اس ٹائم میں جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، صبر کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس ٹائم ہمارا معدہ محفوظ رہتا ہے، جہاں تک کہ جگر محفوظ رہتا ہے، ہمارا معدہ محفوظ رہتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کیا، مشاہدات کیے، تو انہوں نے روزہ سے یہ چیز اخذ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح طریقے سے اس کے معمولات کو صحیح کر سکتی ہے، اور اس کا جو جسم ہے اس کو جسم کے لحاظ سے، اس کے کھانے اور پینے کے لحاظ سے، اس کے معدے کے لحاظ سے، اس کے جگر کے لحاظ سے، اس کے پھیپھڑوں کے لحاظ سے، اس کے نظام انہضام کے لحاظ سے روزہ ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو روزہ جس طرح روزے کا ہمیں روحانی فائدہ ہوتا ہے، یہاں پر ہمیں روزے کا جہاں پر باطنی فائدہ ہوتا ہے، یہاں پر ہمیں روزے کا ظاہری فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ طبی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ روزہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمیں تحفہ ہے کہ روزہ سارے نظام ہضم کو ایک ماہ کے لیے آرام مہیا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے نظام انہضام کے لحاظ سے ایک ایسا فائدہ ہے کہ جو ہمارے معدے کو ٹھیک رکھتا ہے۔ دوسرا روزے کا فائدہ کیا ہے کہ روزے کے دوران خون کے مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یقیناً جو روزہ رکھتے ہیں ان کو اندر سے تھکاوٹ اور اندر سے کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن روزے سے ہمارے اندر میں خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو جب خون زیادہ ہو، اور خون یہ ہے کہ وہ زیادہ جوشیلا بھی ہو، تو اس سے ہمارے دل کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بنتا ہے۔ اور اکثر ہارٹ اٹیک اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب خون جوشیلا ہو جائے، زیادہ گرم ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ دل کے اوپر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزے کا جو خون کے لحاظ سے کردار ہے
وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران خون کی کمی کی مقدار پتہ چلتی ہے کہ خون کی مقدار میں کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے خون کا کم ہو جانا یہ ہمارے دل کو فائدہ ہے اور اس سے نہایت مفید فائدہ اور آرام حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا جو روزے کی اس کا جو طبی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں براہ راست خون صاف کرتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ براہ راست خون کو صاف کرتے ہیں، اور اس کی جو چوتھی فائدہ مند چیز وہ یہ ہے کہ جب لاغر لوگ ہوں، معذور لوگ ہوں، ان کی ہڈیاں کام نہیں کرتی، ظاہر ہے کہ ان کے گوشت کے گودے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہڈیوں کے اوپر، لیکن جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو روزے رکھنے سے ان کے جو گوشت ہوتا ہے وہ ان کی جو توانائی ہوتی ہے، ان کی جو قوت اور ہمت اور طاقت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہوتی جاتی ہے، تو پھر ان کی جو ہڈیاں جو واضح طور پر صاف نظر آنے لگتی ہیں، اس لحاظ سے وہ اپنی ہڈیوں کی وجہ سے ان کو اندر قوت آنے لگتی ہے۔ ہڈیوں کے اندر ان کو جو مادہ ملتا ہے وہ اسی روزے کی وجہ سے ملتا ہے کہ روزہ ان کو دن میں بھوک اور پیاس، جب روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس ہوتی ہے تو پھر ساتھ ساتھ ہماری جو ہڈیاں ہیں، جو لاغر اور معذور لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک فائدہ مند ہے کہ وہ ان کا جو گوشت ہے وہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے، لیکن ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی ایک مضبوط شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزہ جو ہے یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، شوگر والے بندے کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ روزہ موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے اور بھی بہت سارے جو ظاہری طور پر فائدے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اس سے سرطان کا مرض دور ہوتا ہے، اس سے اور بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت کو یہ جو روزہ عطا فرمایا، اس کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں روحانی طور پر جتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ظاہری طور پر بھی اسی طریقے سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اور یقیناً اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بہت سا صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور روزے کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ تمباکو نوشی، جو لوگ سگریٹ نوشی اور نشہ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی اس چیز سے بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ ہم عام روٹین کے مطابق جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں تو وہ دن میں تقریباً پوری ایک ڈبی تقریباً ختم کر جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر وہ اوپن پیتے ہوں تو وہ نشہ کرتے ہوں کم از کم 10 سے 15 سگریٹ تو وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو روزہ ہوتا ہے، روزہ کم از کم 10-12 گھنٹے کا یہ بن جاتا ہے، 8 گھنٹے کا، 9 اپنے اپنے ٹائم کے لحاظ سے، ہر ملک کے اپنے ٹائم کے لحاظ سے اس کے جو گھنٹے ہیں اتنے گھنٹوں میں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو وہ سگریٹ سے اجتناب کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جتنے ٹائم وہ روزہ ہوگا تو اس ٹائم میں تو وہ سگریٹ نہیں پی سکتا۔ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو اس سے یہی ہوگا کہ اس کے اس نشہ کرنے میں کمی آئے گی۔ جب نشہ کرنے میں کمی آئے گی اور پھر ماہ رمضان المبارک کی جو ایک پوری روٹین بنی ہوئی ہوگی، اس کے بعد جب روزے ختم ہو جائیں گے، رمضان المبارک گزر جائے گا، تو بعد میں بھی اگر وہ اسی روٹین پر رہے تو یقیناً یہ ایک ایسی چیز جو سگریٹ ہم استعمال کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، یا یہ جو ہم توازن سے بڑھا دیتے ہیں اس سے یہ اپنی جگہ پہ کم بھی رہتی ہے۔ تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بیان کرتا جاؤں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ظاہری فائدہ بھی حاصل ہوا، طبی فائدے حاصل ہوتے ہیں، روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں روزہ درس کیا دیتا ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ تو آخر میں جو اس کا میں رزلٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ روزہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روحانی طور پر تو مقبول بنا دیتا ہے، اور ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عطا سے ہم کو صحیح انسان بنا دیتا ہے، تاکہ ہمیں روحانی طور پر، باطنی طور پر غریب پروری بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نفس کشی بھی ہوتی ہے، ہمیں صبر کا بھی
احساس ہوتا ہے اور ہمیں اس لحاظ سے بھوک پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، غریبوں کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مختلف بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور ہمارے لیے ایک بہت ہی کرامت چیز ثابت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ تو تھے روزہ کے طبی فوائد۔ اب روزہ کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں اور کچھ سوالات ہوئے، ان کے جوابات میں دینا چاہتا ہوں کہ روزہ کے حوالے سے کچھ جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ عام روزہ اور خاص روزہ میں کیا فرق ہے، روزہ کے اثرات ہر شخص پر کیا سب پر یکساں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ عام روزہ اور خاص روزہ کیا ہے۔ تو عام روزہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روزے کے قوانین ہیں آپ ان کو بھی صحیح طریقے سے اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے۔ آپ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن آپ جھوٹ سے باز نہیں آتے، آپ فحش کلامی سے باز نہیں آتے، آپ بد کلامی بدگوئی سے باز نہیں آتے، آپ غیبت سے باز نہیں آتے، حسد سے باز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آپ روزے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتے اور صحیح طریقے سے حکم خداوندی جو ہے اس کے اوپر چل کر آپ اس کے قوانین اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، تو یقیناً یہ ایک عام روزہ ہی شمار ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ہے اگر وہ روزہ رکھ کر بھی یہ ایسے کام کرے کہ وہ بدگوئی کرے، بد کلامی کرے اور بغض اور اس کے علاوہ غیبت کرتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اس نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا، خشیت الہی نہیں ہے، تو یقیناً اس کا یہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جو رات کو پوری رات جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن وہ اگر اس کی عبادت میں خشوع و خضوع نہیں تو یقیناً وہ عبادت بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام روزہ جو ہے وہ اس کیٹیگری کا ہوتا ہے کہ ہم روزے میں جو ہمارا ایک صحیح طریقے سے ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو وہ یقیناً عام روزہ ہے۔ لیکن وہ عام روزے کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی خاص روزے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور وہ خاص روزہ کون سا ہے؟ وہ ایسا روزہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے پورے قوانین بھی ہمارے اوپر لاگو ہوں کہ بھائی روزہ ہم نے رکھا، اب روزہ ہم نے رکھا ہے تو ہمیں امر بالمعروف کا بھی پتہ ہو، ہمیں نہی عن المنکر کا بھی پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں سے ہم بچیں، تو تبھی تو ہم خاص روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر ہم عام روزے میں شمار ہوں گے۔ تو خاص روزہ جو ہے یہ یقیناً ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایک خاص روزہ جو ہے یہ ایسا روزہ، خاص روزہ ہی ایسا روزہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ان چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں رک جائیں۔ تو یہاں پر یہ ایک اہم سوال تھا۔ تو یہ عام روزہ اور خاص روزہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں یقیناً چاہے وہ عام حالت میں رکھیں یا وہ خاص حالت میں، یا وہ عام روزہ ہو یا وہ خاص روزہ ہو، روزے دار کو اس نیت سے روزہ رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو، یقیناً تبھی تو اس کو خوشیاں بھی عطا ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی روزہ دار کو جو خوشی عطا ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم، روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ یفرحہما، 2 خوشیاں ہیں، ان میں سے تو ایک خوشی یہ ہے کہ اذا افطر فرح، کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا، ملاقات کرے گا، تو فارحہ بصومہ، اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ تو ایک روزے دار کے لیے خوشی یہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے تو عید ہوتی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ پورا دن بھوک پیاس برداشت کی، جب افطاری کا ٹائم آیا افطاری پہ بیٹھے، تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جب ہم پانی کا پہلا گلاس ہی پیتے ہیں،
جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی کا جو ایک قطرہ بھی ہمارے اندر چلا جائے، پورا دن کا ہم بھوکے، ہمارا بھوکا پیٹ، ہم نے پیاس برداشت کی، لیکن وہ پانی کا ایک قطرہ جب ہمارے اندر جاتا ہے تو ہمیں ایک ایسی قوت محسوس ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ جو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی خوشی کا حضور نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ روزے دار کے لیے ایک خوشی یہ ہے کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس ٹائم اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو دوسری خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا، میدان محشر ہوگا، اور وہ روزے دار کے جو خاص روزے دار ہوگا، جو روزے کے قوانین کو بھی پورا کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو پھر وہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو فارحہ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا؟ اس کا جو خاص روزہ ہوگا اس کے سامنے ہوگا، اس روزے کی بدولت وہ خوش ہوگا، اس روزے کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ مالک میں نے تیرے اس رمضان کا صحیح طریقے سے احترام بھی کیا تھا، اور تیرے اس روزے کو میں نے صحیح طریقے سے اور خاص طور پہ رکھا تھا۔ اور پھر روزہ دار جو ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، مختلف اعمال کرنے والوں کو مختلف دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لیکن جو روزے دار ہوگا اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، آواز آئے گی کہ روزے دار کدھر ہے؟ اس کو ریان کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ وہ ریان جو ہے وہ جنت کا ایک دروازہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان بھی ہے، ریان جنت سے روزے دار کو داخل کیا جائے گا۔ جہاں پر ملا علی قاری محدث ہیں بہت بڑے، انہوں نے فرمایا کہ ریان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام ریان کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ریان کا مطلب تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سارے سرسبز و شاداب درخت ہیں، کھیت ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کے گرد، اس کے سامنے نہریں جاری ہیں۔ تو یقیناً جو جنتی ہوتا ہے اس کے لیے تو نہریں ہی ہیں، اس کے لیے تو سرسبز و شاداب چیزیں ہیں، اس کے لیے تو جنت میں جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور یہاں پر جو ریان ہے، یہ ریان جنت ہی روزے دار کے لیے ہے۔ روزے دار جو ہے وہ ریان جنت سے داخل ہوتا ہوا وہ جنت کے اندر اس کا داخلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی ہو گیا کہ روزہ دار کے لیے جو خوشیاں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ روزہ دار جو ہے وہ ریان جنت سے داخل ہوگا، یہ بھی بیان ہو گیا۔ روزہ کے طبی فوائد بھی آپ کے سامنے بیان کیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور یقیناً ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہمیں، اب اس کے بعد میں اپنے مسائل کی طرف بھی آتا ہوں، جو ہمارے روزہ کے حوالے سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ بخوبی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا مرد و عورت پر، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو جب علم حاصل کرنا فرض ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ درس نظامی کے 8 سال لگائیں، آپ اسلامک کورس کریں تو آپ کو 8 9 10 سال لگ جائیں، یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں جتنے بھی آپ کو مسائل پیش آتے ہیں ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں اب یہاں پر میں ضمناً بیان کرتا جاؤں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگراموں میں یہ میں بیان کروں گا۔ یہاں پر ہمیں کس علم کا ہونا ضروری ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں روزے کا پتہ ہو، ہمیں نماز کا پتہ ہو، ہمیں حج کا پتہ ہو، ہمیں زکوٰۃ کا پتہ ہو۔ روزے کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ خواتین ہیں، فیمیل ہیں، تو ان کو اپنی جو ان کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں، ان کو اپنے مسائل کا، حیض کا، نفاس کا، ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں نکاح کا پتہ ہونا چاہیے، طلاق کا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اسی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر مرد و عورت پہ فرض قرار دیا، اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ تو یہاں پر جو اس سے پہلے کہ مین چیز جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اجتماعی افطاری جب ہم کرتے ہیں اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور کھجور سے روزہ افطار کرنے کی بھی حکمت بہت سی ہے، کیونکہ ایک سوال آیا کہ کھجور سے روزہ افطار کرنے کی حکمت کیا ہے، تو یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور اجتماعی افطاری کے جو فوائد ہیں وہ بھی بہت سے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ
ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کے لیے، 2 بندے کا کھانا 4 بندوں کے لیے، 4 بندوں کا کھانا 8 بندوں کے لیے۔ تو یہ آپ نے جو جفت لحاظ سے بیان فرمایا کہ 2 کا کھانا 4 کے لیے، 4 کا کھانا 8 کے لیے، تو اس میں یہ تھا بھائی 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، 4 کا کھانا 8 کے لیے۔ 2 بندے بیٹھے ہیں، اگر 4 ہو جائیں، کھانا 2 کا ہے 4 ہو جائیں تو وہ چاروں کے لیے کافی، اس میں برکت ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر 4 بندے بیٹھے ہیں، 4 اور آ جاتے ہیں تو 8 ہو گئے، جب 8 کھائیں گے تو اس میں برکت ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ حضور نے بیان فرما دیا۔ اجتماعی افطاری کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، جہاں تک ہمیں ظاہری فائدے دوسرے حاصل ہوتے ہیں، روحانی فائدے، اجتماعی افطاری کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور یہ اجتماعی افطاری کے جو فائدے ہیں، یہ ایسے فائدے ہیں کہ جو مسلمان بھائیوں میں پیار محبت پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں، آپ کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اور وہ اکٹھا روزہ افطار کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم اپنے روزے دار بھائی کا روزہ افطار کرواؤ۔ ہاں، جب تم اپنے روزے دار بھائی کا روزہ افطار کرواؤ گے تو تمہیں اس کے روزے کے بدلے جو اس نے روزہ رکھا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی اس کے ایک روزے کے بدلے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور دوسرا حضور نے یہ فرمایا کہ اس شخص کی گردن جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گی۔ کس شخص کی گردن؟ کہ جو کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا۔ اور صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ایسا اگر نہ کر سکیں، ہم روزے دار کو اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کی افطاری نہ کروا سکیں حضور، حالات کچھ ایسے ہیں وہاں، اس ٹائم تو غربت بھی تھی اور چیزیں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں، ظاہراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور سحری بھی کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خشک کھجوریں نہ ہوتی تو آپ تر کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے آپ افطاری کیا کرتے تھے، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ کھجوریں نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے اور پانی سے سحری کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اتنی چیزیں نہیں ہوتیں تو پھر ہم کیا کریں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، چاہے تم نے پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا، چاہے تم نے اس کو 2 کھجوریں کھلا دی، اس کو 3 کھجوریں کھلا دی، تو یقیناً اس کا تم نے روزہ افطار کروا لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اپنے اندر ایک عادت پیش کرو، اپنے اندر ایک عادت پیدا کرو۔ اس عادت کو پیدا کرو گے تو یقیناً تمہارے اوپر اللہ کا رسول خوش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی عادت ہے کہ جو ہماری آپس میں پیار محبت کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رویے ہیں اور اچھے تعلقات ہیں ان کو اور مضبوط کرتی ہے یہ اجتماعی افطاری اور یہ اجتماعی دعوت۔ تو اس لحاظ سے یہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور آگے جو کھجور سے روزہ افطار کرنے کی حکمت، یہ بھی اب یہاں پر جو کھجور کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ کھجور ایک ایسا، کھجور کا جو درخت ہے، کھجور جو چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے اور متعدد مقامات پر ذکر فرمایا، اور یہ انبیاء کی بھی خوراک رہی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوراک رہی ہے۔ کھجور کے جو ہمیں طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا معدہ چکناہٹ والی چیزوں اور تلی ہوئی چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، معدہ جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، تو جگر کے اندر جو ہمیں ایک تبخیر سی محسوس ہوتی ہے، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو اس کھجور سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معدے کے اندر وہ نظام ٹھیک رہتا ہے، ہمارا معدہ ٹھیک رہتا ہے، اور جگر کے اندر جو ایک تبخیر کی صورت پیدا ہونی ہوتی ہے، اس میں جو ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہے اس میں وہ ایک کمی واقع ہوتی ہے اور ہمیں تبخیر سے بچاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کھجور جو ہے یہ دماغ کو بھی تیز کرتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو خون ہوتا ہے، خون میں انیمیا ایک کمی سی ہوتی ہے، اس کو بھی دور کرتا ہے۔ تو کھجور کے بہت سارے فائدے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہوتا کہ مغرب سے پہلے آپ جب روزہ افطار فرماتے نا، تو اگر خشک کھجوریں ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اگر تر کھجوریں ہوتی تو تر کھجوروں سے روزہ افطار فرما لیتے تھے۔ تو یہ کھجور جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اس کے باطنی فائدے بھی بہت سے ہیں، طبی فائدے بہت سے ہیں۔ تو احباب کوشش یہ کیا کریں کہ حضور علیہ، جب ہم سحری تو کرتے ہیں
پیٹ بھر کر الحمدللہ سحری کرتے ہیں. ہم سحری میں کون سی چیز ہے کہ جو ہم نہیں استعمال کرتے؟ لیکن جہاں ہم سحری میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو سحری میں ہم کھجوریں بھی استعمال کیا کریں، کم از کم 3 کھجوریں، کیونکہ 3 کھجوریں حضور نے استعمال فرمائیں. عدد 3 ہونا چاہیے، یہ سنت بھی ہے، اور 3 کھجوریں استعمال کرنی چاہیے تاکہ اس سے ہمیں طبی فوائد بھی حاصل ہوں اور ایک طریقے سے حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے. اور ظاہراً جب ہم مغرب میں جب افطاری کرتے ہیں تو افطاری کے وقت بھی ہمیں کم از کم 3 کھجوروں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. دیکھا جاتا ہے عموماً کہ ایک کھجور کھا لی روزہ افطار ہو گیا بس، لیکن نہیں. تو بھائیو، جہاں تک ہمیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں صحیح طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کے لیے بتائی جاتی ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ ہم حضور کی سنت پہ چلیں، اور اس لحاظ سے تاکہ ہمیں ایک طریقے سے حضور کی جو سنت ہے وہ بھی ہم سے ادا ہو جائے، دوسرا یہ کہ ہمیں اس کا طبی فائدہ بھی حاصل ہو جائے. اب آگے میں جا کر یہ بیان کرتا ہوں. روزہ کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، احباب پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. سب سے پہلے تو ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ روزہ کے لیے نیت بھی ضروری ہے یا نہیں؟ تو روزہ کے لیے نیت ضروری ہے. روزہ کے لیے نیت ضروری ہے کیونکہ نیت جو ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، دل سے اس کا اقرار کرنا ہے. تو روزہ کے لیے نیت ضروری ہے، اور اس لحاظ سے جو ہمارا جو اپنا ایک یہاں پر مسلک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ پورے روزوں کی نیت اگر نہیں کرتا، تو پہلے روزے کی جو نیت ہوتی ہے وہ اگر فرسٹ رمضان کی نیت کی ہے رکھنے کی، تو پھر جو باقی اگر 30 روزے ہیں تو باقی جو 29 رمضان ہوں گے، 29 روزے ہوں گے، جو پورے رمضان المبارک میں 29 روزوں تک وہ پہلی نیت ہی کافی ہوگی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا. اور اس لحاظ سے نیت جو ہے وہ دل میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ ویسے بھی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو روزہ ایک عمل ہے تو اس کا جو دار و مدار ہے وہ بھی نیت پر ہے، اور نیت کرنا بھی اس کی ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیت آلریڈی بندے کی ہوتی ہے. اگر بندہ نیت کر لیتا ہے پہلے رمضان کی، تو باقی جو 29 روزے ہیں، پہلے روزے کی نیت کی تو باقی جو 29 روزے ہیں وہ ان سب کی نیت کو شامل ہوگی. اب یہاں پر دوسرا ایک سوال ہے کہ نیت زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. تو نیت سے جو چیز نیت سے رکھی جاتی ہے اس کا زبان سے اظہار کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں معاف فرما دی ہیں کہ جو وہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دل کے اندر وہ کہتے ہیں. اگر ان کو زبان پر نہیں لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ چیزیں معاف کر دی ہیں. تو ان سے اس بات کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ کیا تم روزہ رکھتے تھے، نیت اندر سے کرتے تھے، باہر سے کیوں نہیں کرتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے. روزے کی آپ جب نیت کر لیتے ہیں، دل سے ہی نیت ہوتی ہے. ہاں ظاہراً اگر آپ ویسے آپ کچھ پڑھنا چاہتے بھی ہیں تو جو روزہ کی نیت ہے، جب آپ روزہ سحری کرتے ہیں تو روزہ رکھنے کی جو نیت ہے وہ آپ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کر کے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیت ہے ہم نیت تو کر لیتے ہیں، لیکن ظاہراً اگر دیکھا جائے تو اس نیت کا جو عمل ظاہری طور پر نظر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورے دن میں جب ہم بھوکے رہیں گے، تو جب ہم صبح صادق سے روزہ رکھیں گے اور غروب آفتاب کو افطار کریں گے، تو ظاہراً تو ہماری نیت یہی ہے کہ ہم صبح روزہ رکھ رہے ہیں، درمیان میں ہم نے روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، اور افطار کے وقت ہم نے روزہ افطار کیا. تو یہ ہماری جو ہے ظاہری نیت بھی ہو جاتی ہے. لیکن نیت کا زبان سے اقرار کرنا، یہ نیت اس کا نیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے. اور سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ سحری کا وقت جو ہے یہ دیکھیں تو سحری کا وقت رات کے نصف آخر سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے کچھ منٹ پہلے تک ہوتا ہے. صبح صادق سے قبل تک سحری کا وقت ہوتا ہے. تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری فرمائی، اور سحری فرمانے کے بعد آپ نے مسجد کی طرف آپ چلے، مسجد کی طرف رخ کیا.
جب آپ مسجد کی طرف گئے، ہم آپ کے ساتھ تھے، وہاں پر جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سحری اور نماز کے درمیان کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سحری ہے، سحری اور نماز کے درمیان، آپ نے سحری کی، سحری اور نماز کے درمیان، فجر کی نماز اور سحری کے درمیان تقریباً 50 آیات کا جو ہے وہ ٹائم برقرار رکھنا چاہیے کہ جتنے میں آپ 50 آیات قرآن کی پڑھ سکتے ہیں اتنے میں آپ یہ ٹائم بھی رکھیں کہ سحری اور نماز کا، سحری اور نماز کے درمیان 50 آیات کا فاصلہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو سحری کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے کچھ منٹ پہلے تک ہوتا ہے، اور یہ آپ ہمارے ماحول میں ایک رواج بنا ہوا ہے، اور یہ ایک ہم نے روٹین بنا لی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، پتہ ہمیں نہیں ہوتا اس بات کا، لیکن جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس ٹائم روزہ بند کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اس ٹائم روزہ بند نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اذان ملنے سے پہلے 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے ہی تقریباً جو ہے وہ روزہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا بند ہوتا ہے، اس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سحری اور افطاری میں جلدی، سحری اور افطاری میں جلدی کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر حضور نے فرمایا کہ سحری جو ہے اس میں تاخیر کیا کرو، سحری آخری ٹائم میں کیا کرو، افطاری جلدی کیا کرو۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کے جو گروہ ہیں ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ تم اس طرح کرو، تم سحری میں تاخیر کیا کرو اور افطاری جلدی کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی جب تک وہ روزہ جلدی افطار نہیں کرے گا وہ بھلائی پر نہیں رہے گا۔ اب حضور کی حدیث ہے، تو میرے بھائیوں روزہ آپ جلدی افطار کیا کریں تاکہ آپ بھلائی پر رہیں حضور کی حدیث کی روشنی میں، اور آپ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کیا کریں تاکہ یہ حضور کے حکم پر ہمارا جو ہے وہ ایک عمل ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ ویسے بہت سارے امور ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہراً اگر آپ گالی کسی کو دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، آپ روزہ رکھ کر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ کون سے امور ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوبارہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ وہ ایسے امور ہیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے کہ ظاہراً اگر آپ اپنے منہ میں کچھ چیز چباتے رہتے ہیں، کوئی پتھر سا چباتے ہیں، کوئی کاغذ چباتے رہتے ہیں، کوئی ربڑ سا چباتے ہیں، جب چباتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر ناک اور اپنے منہ میں جب کلی کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں، ناک صاف کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں، تو اس میں جب مبالغہ کر دیتے ہیں، زیادہ پانی ڈالتے ہی ڈالتے رہتے ہیں، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، تو روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن سے روزہ کی قضا کا حکم ہے؟ روزہ کی قضا کا حکم تب ہوتا ہے کہ جب آپ کنکری یا پتھر کو منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کے دانتوں سے خون نکلا تو خون آپ نے باہر نکالنے کی باوجود آپ نے اندر ہی اپنے حلق میں ہی اتار دیا، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا لازم آئے گی۔ اور اگر اسی لحاظ سے آپ نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر آپ نے قصداً کھا لیا، پہلے تو آپ نے بھولے سے کچھ کھا لیا، جب آپ نے کچھ بھول کر کچھ، ویسے آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ جو کچھ بندہ بھول کر کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہوتی، نہ اس کے اوپر کفارہ ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر قضا ہوتی ہے روزے کی۔ کیوں کہ حضور سے پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، تو یقیناً اس سے بھی آپ کا روزہ جو بھول کر کھا پی لے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس سے کوئی کفارہ لازم آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے، جب کھا پی لے، کھانے اور پینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے میرا تو روزہ تھا،
اب جب روزہ اس نے کہا کہ روزہ تھا اور اب روزہ میرا ٹوٹ گیا، اب وہ کہتا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ اب میرا روزہ نہیں ہے، تو اب لہٰذا ٹوٹ گیا ہے مجھے جب میں نے بھول کے کھایا پیا، تو اب لہٰذا میں اور کچھ کھا پی سکتا ہوں۔ جب وہ اور کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کے اوپر روزے کی قضا لازم آ جاتی ہے، اب وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ کسی کی آنکھ کھلی جب اس نے دیکھا کہ ابھی تو سحری کا وقت ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا، باہر اس نے دیکھا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، لیکن وہ یوں سمجھتا ہے میں ابھی اٹھا ہوں تو سحری کا وقت ہے، اس نے کچھ کھا پی لیا اور اس کے بعد اس نے روزہ کی نیت کر لی، تو یہ بھی روزہ نہیں ہوتا، اس کی روزہ کی قضا لازم آئے گی، کیونکہ باہر روزے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر ابر آلود ہے، غبار ہے، آسمان پہ دیکھا نہیں، افطاری کا وقت کا نہیں پتہ چل رہا کہ افطار کس ٹائم کرنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ روزے کو افطار کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب بعد میں دیکھتا ہے کہ سورج اب مطلع صاف ہوا، اب آسمان صاف ہو گیا، اور کیا ہوا کہ ادھر سے اعلان بھی ہو رہے ہیں اور اعلانات کے ساتھ ساتھ اذانیں بھی ہوئیں، تو اس نے اب روزہ افطار اب کرنا تھا لیکن اس سے پہلے کر لیا، اس کو پتہ بھی نہیں، اس نے ابر آلود اور غبار کی وجہ سے، تو اس کے اوپر بھی روزہ کی قضا لازم آئے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بیان کرتا جاؤں کہ آپ روزے کی جب قضا کریں گے، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ کی قضا کا حکم ہے، جن سے روزہ کی قضا لازم آتی ہے، اور اب وہ چیزیں کہ جن میں ہم نے روزہ کو صحیح طریقے سے رکھا ہے، ہاں اگر صحیح طریقے سے ہی نہیں رکھا اور ہمارے اوپر قضا لازم آئی، تو جب ہم روزہ کی قضا کریں گے تو اس کا ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک طریقہ تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب روزوں کی قضا کرتی تو میں روزوں کی قضا، اور یہاں پر بتاتا جاؤں کہ وہ روزوں کی قضا کیوں، کس وجہ سے، کہ وہ حالت حیض میں یا اس طریقے سے اگر وہ روزے چھوڑ دیتی تھیں تو پھر وہ بعد میں جب روزے اپنے پورے کرتی تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو یہی مہینہ اچھا سمجھا ہے اور افضل سمجھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ ایک محترم مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے، تو اس مہینے میں بھی میں روزے رکھتی تھی، اور حضور ویسے بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو میں ان روزوں میں اپنے پچھلے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرتی تھی۔ تو اگر آپ روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو پھر آپ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی جب قضا کرنا چاہیں تو آپ شعبان المعظم کے مہینے میں بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کفارہ کی صورت، کفارہ کیا چیز ہے؟ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں ابھی بیمار ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس کے اوپر کفارہ لازم آ گیا، روزہ اس نے توڑ دیا ہے، جان بوجھ کر توڑا ہے، یا اس کے علاوہ اس کو زبردستی اس کی حلق میں کوئی چیز اتار دی گئی، تو جان بوجھ کر اس نے پھر اس کے بعد یہ کہا بھائی آپ نے میرے حلق میں کوئی چیز اتار دی ہے، میں روزہ تسلیم نہیں کرتا، میرا تو روزہ ہے ہی نہیں اور پہلے تھا ہی نہیں، اب یہ غلط بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے روزہ تو لازم آئے گا، قضا بھی لازم ہوگی، اس سے کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو کفارہ کی صورت یہ ہے کہ کفارہ جو ہے یہ مکلف کے لیے دنیا و آخرت میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو، یا اس کے علاوہ روزہ توڑ دیا ہے اس کی قضا ہے، اگر قضا نہیں کر سکتے تو غلام آزاد کریں، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جنابت کر دی ہے، اب میں کیا کروں، میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، مجھے پتہ بھی تھا لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیوی سے جماع کر دیا۔ حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ جاؤ تم کوئی غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا تم روزے رکھو۔ اس نے کہا میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا، میں 2 مہینوں کے روزے کیسے رکھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں کھلا سکتا ہوں۔ تو یہ ایک روزے کا کفارہ تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر میں نے جو آپ کے سامنے پیچھے بیان کیا کہ روزے کی قضا کا حکم کیا ہوگا، تو روزے کے قضا کا جو طریقہ کار ہے یہ تو کفارہ بیان ہو رہا تھا، لیکن روزے کی جو قضا آپ کریں گے وہ کیسے کریں گے؟ روزے کی قضا ایسے کریں گے کہ آپ قمری مہینے کو فرسٹ دن سے شروع کریں گے، قمری مہینہ پورا ہوگا، وہ پورے مہینے جب 30 دن مکمل ہو جائیں گے تو اگلا جو قمری مہینہ ہوگا اس کے بھی 30 دن ہیں، اب 2 مہینوں کے لگاتار آپ روزے رکھیں۔
تو یہ آپ کے روزوں کی قضا ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ روزوں کی قضا آپ نے اس طریقے سے آپ نے کیا کہ آپ نے قمری مہینے کے روزے رکھے، درمیان والے مہینے کے آدھے روزے رکھے، تو پھر اس سے اگلے مہینے کے آدھے روزے رکھ لیں، مطلب آپ نے پورے 2 مہینوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر حیض و نفاس والی عورت ہے تو وہ کیا کرے، اس میں وہ یہ کرے کہ اگر اس کو جن دنوں میں حیض آیا تو ان دنوں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، ان دنوں کو چھوڑے جن دنوں میں حیض آیا، روزے کو چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں جو حیض سے پہلے جتنے دن روزے رکھے، حیض آ گیا ان دنوں کو چھوڑ کر بعد میں جتنے روزے رکھے ان کو کاؤنٹ کر لے، کاؤنٹ کرنے کے بعد پورے 2 مہینے بن جائیں گے، اس کے روزے یہ اس کی ادا ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ شریعت میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کیا مقدار ہے، تو یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کفارہ کے طور پر 60 مسکینوں کا کھانا ایک ہی مسکین کو دیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی بالکل دیا جا سکتا ہے۔ اور جو رمضان کے روزے بغیر مجبوری یا مرض کے چھوڑے تو اس کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ بغیر مجبوری کے چھوڑ دیتا ہے، بغیر مجبوری کے چھوڑ دے، بغیر کسی مرض کے چھوڑ دے، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا جان بوجھ کر، بغیر کسی رخصت کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی سفر کے، اور اس کو کوئی مرض بھی نہیں ہے، تو جب وہ ایک روزہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ اس کا ایک روزہ جو اس نے چھوڑ دیا تو وہ ایک روزہ پورے رمضان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اگر وہ جتنے بھی روزے رکھ لے، صوم الدہر، وہ زمانے کے سارے زمانے کے روزے رکھ لے، اس کا وہ اس ایک روزے کا جو بدلہ ہے اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا ایک روزہ ان سارے جتنے بھی زمانے کے روزے ہیں ان کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے کہ اس ایک روزے کی اتنی اگر حیثیت اور فضیلت ہے تو پھر باقی جو روزے ہوں گے ان کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اب جو مریض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا فدیہ دے دے، مریض شخص کے لیے فدیہ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ وہ لوگ کہ جو مریض ہیں، جو جن کو دائمی مرض ہے، جو عاجز ہیں، ایسی بیماری نہیں کہ بس آج لگی اور کل ختم ہو گئی، بخار ہوا کل ختم ہو گیا، ایسی نہیں، ایسی بیماری کہ جو ان کو روزہ رکھنے سے عاجز کر دے، تو پھر ان کے لیے فدیہ ہے۔ اور فدیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی مسکین کو اپنے روزوں کے لحاظ سے، ہر روزے کے لحاظ سے اپنے کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ جب مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں گے تو ان کا وہ فدیہ ادا ہوگا، اور فدیہ جو ہے وہ فطرانہ کے لحاظ سے ہی ہوگا۔ صدقہ فطر جو ہوتا ہے، فدیہ کی مقدار بھی وہی ہے کہ جو صدقہ فطر کی ہے۔ اب روزہ کی حالت میں کیا آپ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں مسواک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مسواک کرنا سنت ہے، اور اس میں موت کے علاوہ 70 اور 80 بیماریوں کی شفا ہے، اور اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، جب آپ برش استعمال کرتے ہیں، تو جو آپ کی وہ ٹیوب ہوتی ہے، جو پیسٹ ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیے گا کہ اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے نہ اتریں۔ اگر حلق سے نیچے اتر گئے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ مسواک سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آخر میں یہ تو ہو گئے رمضان المبارک میں روزہ کے جو طبی فوائد ہیں، اور کچھ مسائل تھے جن کو بیان کرنا ضروری تھا۔ اب اس کے علاوہ نماز تراویح کے علاوہ سے میں بیان کرتا جاؤں کہ ہمارے آج کل کے کچھ نوجوان ہیں اور ہمارے کچھ لوگ ہیں جو نماز تراویح کو ہلکا سمجھنے لگے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز تراویح کو ہلکا نہ سمجھو۔ نماز تراویح جو ہے، حضور نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں رمضان کا قیام کیا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب حضور نے اتنا بڑا فرمان جاری کر دیا۔ تراویح کے معنی کیا ہیں؟ تراویح کے معنی یہ ہیں کہ تراویح ترویہ سے ہے۔ ترویہ کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا۔
تراوی اسی سے مشتق ہے کہ تراوی کا مطلب ہے متعدد بار آرام کرنا، مطلب 4 رکعتیں آپ نے ادا کی، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعتیں پڑھیں، پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑا سا آرام، پھر مطلب جب ہم 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، تراوی کی 20 رکعت ہوتی ہیں، تو ہم 5 تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ ہم 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 تسبیحات ہوتی ہیں، تو اس میں جو تسبیحات کا ٹائم ہوتا ہے یہی ٹائم آرام کا ہوتا ہے، اور اسی کو تراوی کہتے ہیں۔ اس کا حکم جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور نے ایک دن بھی لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، دوسرے دن بھی پڑھائی، تیسرے دن آپ گھر سے باہر تشریف نہ لائے، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے یہ کہا کہ حضور باہر تشریف نہیں لائے، لیکن حضور نے اپنے گھر میں تراویح ادا فرمائی، 20 رکعت ادا فرمائی، لیکن جب چوتھا دن آیا آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ کل رات جب تیسری رات تھی، تیسری تراویح تھی، میں کیوں نہیں آیا باہر؟ اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں باہر آتا تو تمہارے اوپر یہ تراویح فرض ہو جاتی، لہٰذا میں اس خوف سے، اس اندیشے کی وجہ سے نہیں آیا، لہٰذا تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ اب دوسری ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی ام المؤمنین سے مروی ہے، حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور کی جو رمضان المبارک میں رات کا قیام ہوتا تھا، حضور نے جو فرمایا کہ قیام کیا کرو، اور حضور خود جو قیام کرتے، جو خود آپ مطلب نماز ادا فرماتے، وہ اس کی جو رکعات ہوتی تھی وہ 20 رکعات ہوتی تھیں، 20 تراویح آپ نے ادا فرمائی۔ امام ابن حجر عسقلانی نے التلخیص کے اندر لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے مطابق ہمیں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام 3 وتر کے علاوہ 20 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، نماز تراویح رمضان المبارک میں۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں تو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے، لیکن اس ٹائم ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے پھر اس 20 رکعت نماز تراویح کو ایک جماعت کی شکل دے دی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئی۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب حضرت عمر فاروق نے اگر تراویح کی جماعت بنائی تو ہم جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھیں، کیونکہ وہ تو ایک صحابی ہیں، کوئی یہ حکم جو ہے وہ نص قطعی نہیں ہے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا لوگوں میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، لازم رکھو، جو میری سنت ہے اس کے اوپر بھی عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ تو حضور کی حدیث کے مطابق ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، لہٰذا ہمیں تراویح ادا کرنی چاہیے، اور جو تراویح ادا نہیں کرتا یہ سنت موقدہ ہے، جو تراویح ادا نہیں کرتا وہ یقیناً گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ اور روزے کا جو ایک مکمل ہونا، روزے کا جو ایک خشوع و خضوع ہے، یقیناً میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تراویح سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ تراویح پڑھتا ہے تو اس میں حضور کی حدیث کے مطابق رات میں قیام بھی ہو جاتا ہے، صبح کا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث بھی بہقی کی حدیث ہے، یہ حضرت صائب بن یزید کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماعت کی صورت میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ اب یہ ہے کہ رمضان میں تراویح کے دوران تلاوت کتنی کرنی چاہیے؟ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو جو امام صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم قرآن اتنا پڑھیں اور اتنی آیات پڑھیں، یا 1 پارہ پڑھیں، 1.5 پارہ پڑھیں، یا 1.25 پارہ پڑھیں، تاکہ لوگ پیچھے اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ تو قرآن میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور رمضان میں اور تراویح میں قرآن کا اس لحاظ سے بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، اور دوسرا یہ ہے، یہاں پر رمضان المبارک میں جو شبینے کا ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انتظام، شبینہ کرتے ہیں، تو لاؤڈ سپیکر پر باہر کے لوگوں کو سنانا یہ خلاف سنت بات ہے۔ حضور کے دور میں شبینہ نہیں ہوتا تھا، یہ آج کل کے دور میں جو ہمارے رواج ہیں شبینہ کے، ہاں شبینہ اگر آپ نے رکھنا بھی ہے تو کم از کم 3 دن کا رکھو یا 10 دن کا رکھو، تاکہ آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکو اور سننے والا اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھ سکے، اس کو سمجھے کہ قرآن میں کیا ہے۔ تو مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَأَقْرَأَهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص صحابی ہیں، وہ
رمضان میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر روز قرآن ختم کرتے، تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا اس طرح نہ کیا کرو، کوشش کیا کرو اگر تمہیں بہت ہی جستجو ہے اور استطاعت ہے قرآن پڑھنے کی تو 10 دن میں پڑھ لیا کرو، یا پہلے 20 دن میں ایک قرآن پاک ختم کیا، پھر آخری 10 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو، اس طرح مہینے میں 2 قرآن ہو جائیں گے آپ کے۔ ہاں اگر تمہیں بہت ہی شوق ہے اور بہت ہی تم محب ہو قرآن کے، بہت ہی جستجو اور استطاعت رکھتے ہو، تو پھر یہ ہے کہ تم قرآن پاک کو 7 دن میں ختم کیا کرو۔ تو حضور نے فرمایا فَأَقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، کہ تم قرآن کو 7 دفعہ، مطلب حضور نے فرمایا تم قرآن کو دوبارہ، حضور نے فرمایا کہ تم قرآن کو فَأَقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ 7 دن میں مکمل کر لیا کرو۔ تو یہ حضور نے اس کی ایک لمٹ بتا دی۔ اب یہاں پر ایک آخری سوال ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا کہ کیا عورت بھی نماز تراویح کی جماعت کرا سکتی ہے؟ تو بالکل کرا سکتی ہے، لیکن عورت کا جو طریقہ کار ہوگا، عورت جو جہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ عورت جو ہے وہ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر وہ نماز تراویح کی امامت بھی کروا سکتی ہے۔ اور یہ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ بھئی یہ اس کے اوپر کیا دلیل ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ تراویح کی نماز باجماعت ادا کرتی تھیں، اور جماعت کے ساتھ ان میں ایک حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ عالمہ بھی تھیں، فاضلہ بھی تھیں، وہ خود تراویح کی امامت کرتی تھیں، وہ آگے کھڑے ہو کر ازواج مطہرات اور دوسری عورتوں کو نماز تراویح کی امامت کرواتی تھیں، آگے نہیں کھڑی ہوتی تھیں بلکہ وہ درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر، اور حکم بھی یہی ہے کہ عورت جب تراویح کی جماعت کروائے گی تو وہ عورتوں کی درمیان میں کھڑی ہوگی، وسط میں کھڑی ہوگی، اور وسط میں کھڑی ہو کر وہ امامت کروائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آج رمضان المبارک کے حوالے سے، جو رمضان المبارک میں آج الحمدللہ ہمارا روزہ اور ہمارے جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ موضوع تھا وہ تھا کہ روزہ کے فوائد، طبی فوائد اور روزہ کے مسائل، اور اس کے علاوہ نماز تراویح کے اوپر جو ہمارا ایک موضوع چلا ہے، اس موضوع کے اوپر ہم نے جو بات کی ہے تو یہ اختتام کو پہنچی ہے۔ تو انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اجازت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔